الواقعہ 77 to 80 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین انہو بے شک وہ لقرآن یقیناً قرآن ہے کریم عزت والا فی کتاب ایک کتاب میں مکنون محفوظ لا یمسہ نہیں چھوتے اسے الا مگر المطہرون جو بہت پاک ہیں تنزیل نازل کردہ ہے من رب العالمین رب کی طرف سے تمام جہانوں کے۔ بے شک بلا شبہ یقیناً ایک باعزت پڑھے جانے والی چیز ہے ایک ایسی کتاب میں جو چھپا کر رکھی ہوئی ہے اسے کوئی ہاتھ نہیں لگاتا مگر جو بہت پاک کیے ہوئے ہیں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے اتاری ہوئی ہے۔ انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون کریم ہر چیز میں سے اپنی اعلیٰ ترین قسم کا عمدہ ترین عزت والی جس کو پڑھا جانے والا ہو جس کو پڑھا جائے مفعول یہ کتاب اتنی زیادہ پڑھی گئی اور قیامت تک پڑھی جائے گی کہ پڑھے جانے میں کسی اور کتاب کو اس کے ساتھ کوئی نسبت ہی نہیں۔ کتاب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے تمام پڑھی جانے والی چیزوں میں سب سے اعلیٰ ہر قسم کی کمی بیشی سے پوری طرح محفوظ کسی شیطان کی مجال نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے سے پہلے یا نازل ہونے کے دوران اس پر مطلع ہو سکے کیونکہ یہ اس کتاب یعنی لوح محفوظ میں درج ہے جو چھپا کر رکھی ہوئی ہے جن و انس میں سے کسی کی اس تک رسائی ہی نہیں اسے پڑھنا تو درکنار کوئی اسے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کے ان فرشتوں کے جنہیں ہر قسم کی خیانت اور گناہ سے ہر طرح سے پاک پیدا کیا گیا ہے ان پاک باز فرشتوں نے رب العالمین کی طرف سے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر نازل فرمایا یہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی تصنیف ہے نہ یہ کسی انسان یا دوسری مخلوق کا کلام ہے اور نہ ہی شیاطین کا اس میں کوئی دخل بھی ہو سکتا ہے بلکہ یہ ہر طرح کی حفاظت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والا کلام ہے۔ کتاب مکنون لوح محفوظ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ وہ ایک بڑی شان والا قرآن ہے جس کی حفاظت فرمائی گئی جس پر وہ لکھا گیا اس کی حفاظت فرمائی گئی 4 آیات فلا اقسم بمواقع النجوم جواب قسم میں اس قسم اور جواب قسم کی مناسبت سورۃ نجم کی شروع کی آیات میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں لا یمسہ الا المطہرون یہ وہ بہترین کتاب ہے جو اس کو صرف پاک لوگ چھوتے ہیں فرشتوں کے سوا کوئی نہیں اس میں بہت زیادہ بحث ہے علماء کرام کا اختلاف ہے وضو کے ساتھ پڑھا جائے یا بغیر وضو کے ہاتھ لگا سکتے ہیں جنابت کی حالت میں کیا کریں حائضہ عورت کیا کرے تو قرآن مجید کو پاک لوگ چھوئیں انسان جتنی بھی طہارت کر لے اس کے لیے ظاہر ہے فرشتوں جیسا مطہر ہونا ناممکن حد تک مشکل ہے الا ما شاء اللہ۔ تو قرآن مجید کی یہ آیت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے سمجھیں تو کچھ بات سمجھ میں آتی ہے۔ لا یمس القرآن الا طاہر، قرآن کو طاہر کے سوا کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ اور پھر جتنے بھی طریقے ہیں قرآن کے پڑھنے کے، سیکھنے کے، سکھانے کے، زبان کے ہلانے کے، دل تک اتارنے کے، اس میں مسائل اور اختلافات اپنی جگہ۔ اس کو پڑھنے پڑھانے کے لیے ظاہر ہے آپ کو مکمل پڑھنا ہوگا، اور 5 days in a week آپ کی کلاس ہوتی ہے، 6 days in a week ہوتی ہے، جب اس میں ظاہر ہے آپ مختلف حالات و واقعات سے تو گزریں گے، ظاہری طہارت کا، وضو کا، غسل کا اہتمام بھی کریں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے کسی راستے میں ملے، جبکہ میں جنابت کی حالت میں تھا۔ بتایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، میں آپ کے ساتھ چلتا رہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے۔ اب یہ جو باتیں ہیں نا، یہ ہمارے علم کو بھی بڑھائیں گی، اور ہمیں یہ ہماری ذہنی ایکسرسائز ہے ایک طرح کی، ہم سمجھیں گے۔ آپ کے ساتھ چلتا رہا، فرمایا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے۔ میں کھسک گیا، گھر آیا، غسل کیا، پھر آپ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ تم کہاں تھے؟ میں نے آپ کو بات بتائی تو آپ نے فرمایا، سبحان اللہ، مومن کبھی نجس نہیں ہوتا، یعنی جنابت کی حالت ہوتی ہے، حیض و نفاس کی حالت ہوتی ہے، اس کا دل اور زبان پاک ہوتے ہیں، وہ تسبیح کرتا ہے، وہ تلاوت کرتا ہے، وہ اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے۔ تو ایسی بے شمار روایات ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے کہ اے عائشہ مجھے کپڑا پکڑاؤ۔ مسجد میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسجد میں تھے۔ آپ نے فرمایا عائشہ مجھے کپڑا پکڑاؤ۔ انہوں نے کہا میں حائضہ ہوں۔ آپ نے فرمایا تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں تو نہیں، تو انہوں نے آپ کو وہ کپڑا پکڑا دیا۔ ہم نے جو قرآن پڑھا اب تک، یعنی سیکھنے سکھانے کے عمل میں، تو حیض کی حالت میں، نفاس کی حالت میں، جنابت کی حالت میں ظاہر غسل کر لیتے ہیں، وہ تھوڑا وقت ہوتا ہے نا، حیض اور نفاس کا قدر طویل وقت ہے، تو اس میں گلوز پہن کر اور لکھتے رہے اور قرآن کو ہاتھ لگنے سے بچا لیا، کوئی مختلف احتیاط کر لی، لیکن قرآن کلاس میں شامل ہوتے رہے۔ اللہ رب العزت بھول چوک کے لیے معاف فرمائے، اور ہمیں علم کی معراج عطا فرمائے، اور ہمیں بہترین علم کے ساتھ بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين۔